خوب. آئیے حضرات، میں آپ کے سامنے اپنے مہمان خصوصی عالی وقار جاوید اختر صاحب، جو کہ پونے کالج میں اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہے ہیں. ابھی تک میں نے آپ کو سنا نہیں ہے غزل کے لیے، اور ایک عجیب سی کیفیت ہو رہی ہے سننے کے لیے آپ کو. آئیے بہت ہی ادب کے ساتھ آپ کو دعوت سخن دیتا ہوں غزل سرائی کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سب سے پہلے تو میں بہت بہت شکر گزار ہوں جناب سعید اللہ شاہ صاحب کا، جنہوں نے مجھ کو اس بزم میں مدعو کیا. ساتھ ہی آپ تمام اس بزم کے ممبران کا بھی میں شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھ کو میری بے بضاعتی کے باوجود اس کم علم کو مہمان خصوصی کے عہدے سے سرفراز کیا. بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا. اور اس حیثیت سے بھی میں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آج کل اردو کی بقا کے جو چند وسائل باقی ہیں ان میں اس طرح کی بزموں کا بہت عام رول ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مدارس اس طرح کی بزمیں اور کچھ چند اردو کے رسالوں کے علاوہ باقی اردو کے نام پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ان سے کچھ خاطر خواہ میں نہیں سمجھتا ہوں فائدہ ہوتا ہے. چونکہ ہم لوگ اسکول کالج میں ہیں، کالج اور یونیورسٹیوں کا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے، تو بہت ہی ناگفتبے حالات ہیں. ایسے وقت میں میں صرف طلبہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، اساتذہ کا بھی بہت برا حال ہے. میں کسی کی تنقیص نہیں کرنا چاہتا، لیکن کچھ ایسے حقائق ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ بات کہنی پڑتی ہے. بہرحال بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا اور بہت بہت مبارکباد. میں نے یہ غزل بہت شارٹ نوٹس پہ لکھی ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس بزم کے معیار کے مطابق نہ ہو، اس لیے میں پہلے ہی معذرت خواہ ہوں. اور آپ حضرات سے امید ہے کہ اس کے باوجود کہ یہ معیاری نہ ہونے کے باوجود بھی مجھے امید ہے کہ آپ حضرات میری سمع خراشی کو بخوشی قبول فرمائیں گے. مطلب پیش خدمت ہے کہ یہ روز روز کے جھگڑے ہیں کیوں انا کے لیے، یہ روز روز کے جھگڑے ہیں کیوں انا کے لیے، وجود آدم خاکی ہے جب فنا کے لیے. یہ روز روز کے جھگڑے ہیں کیوں انا کے لیے، وجود آدم خاکی ہے جب فنا کے لیے. یہ دور کذب ہے. 2014 کے بعد جو جس طرح سے جھوٹ کی پذیرائی اور سچ بولنے والوں کو دبایا جا رہا ہے، اس پس منظر میں یہ شعر دیکھیں کہ یہ دور کذب ہے اس دور کی شریعت میں، یہ دور کذب ہے اس دور کی شریعت میں، فقط ہے موت زبان حق آشنا کے لیے، فقط ہے موت زبان حق آشنا کے لیے. اس عہد نو کی جہالت سے خون خون ہوئیں، جو آزادی نسواں کے کھوکھلے نعرے دی جاتے ہیں، اس پس منظر میں دیکھیے کہ اس عہد نو کی جہالت سے خون خون ہوئیں، وہ انگلیاں کہ بنی تھیں فقط حنا کے لیے، وہ انگلیاں کہ بنی تھیں فقط حنا کے لیے. ہجوم غم سے پریشاں متاع درد لیے، ہجوم غم سے پریشاں متاع درد لیے، ترس رہے ہیں کسی درد آشنا کے لیے، ترس رہے ہیں کسی درد آشنا کے لیے. یہ اس کی بزم کا رمز سخن نرالا ہے، یہ اس کی بزم کا رمز سخن نرالا ہے، نہیں ہے ہاں کے لیے اور ہاں ہے نا کے لیے. یہ اس کی بزم کا رمز سخن نرالا ہے، نہیں ہے ہاں کے لیے اور ہاں ہے نا کے لیے. سنا تھا اس کو بھی کچھ کچھ ہے شاعری سے شغف، سنا تھا اس کو بھی کچھ کچھ ہے شاعری سے شغف، سو ہم نے وصل کے وعدے غزل سنا کے لیے، سو ہم نے وصل کے وعدے غزل سنا کے لیے. سنا تھا اس کو بھی کچھ کچھ ہے شاعری سے شغف، سنا تھا اس کو بھی کچھ کچھ ہے شاعری سے شغف، سو ہم نے وصل کے وعدے غزل سنا کے لیے.
میرا قلم ہے حقیقت کا ترجمہ اختر، میرا قلم ہے حقیقت، مکتب پیش خدمت ہے، میرا قلم ہے حقیقت کا ترجمہ اختر، نہ مدح کا ہے یہ خوگر نہ یہ ثنا کے لیے. بہت بہت شکریہ. بہت اچھے جناب، بہت اچھے. کیا کہیں. فقط ہے موت زبان حق آشنا کے لیے. بڑی سچی گفتگو کی، اور یہ آپ کی انکساری ہے جو آپ نے کہا کہ میرا کلام اس لائق نہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت معیاری اور عمدہ کلام پیش کیا آپ نے، اور ایک نئی چیز آپ بتا گئے آج. ہم میں سے یہاں جو بھی موجود ہیں وہ وصل کے لیے یا تو ہار پیش کرتے ہیں یا تو جان پیش کرتے ہیں، آپ غزل پیش کرتے ہیں. بڑی خوبصورت چیز ہے، کیا بات ہے. نہال بھائی اس کو ذہن میں رکھیے گا. آپ کے کام آئے گا.